نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب دے سامنے وکیل ولایت علی علیہ السلام علامہ فخر عباس ہاشمی آپ بیک احمدیار، انہوں تو فوراً بعد ذاکر ظفر عباس ماتمی آپ پنڈی بٹیاں بواز بلند تار صلوات۔ التماس سے دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق غقیق الحسین علیہ السلام، افل بما من تحلو ولا تفل بما من نحن احد، یا رب الحسین اشف صدر الحسین بحق اخیق الحسین علیہ السلام۔ اللہم اغفر هذا الثواب مخدوم لدى سید سلیم الحسن بادشاہ یا غلام شاہ۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی عطب وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکاتا وتمتعو فیہا طویل۔ یا ابا سہل ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک فاطمۃ الزہرا بظہور الحجت یا امام المنتظر الاجل الاجل، مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجو محمد و آلہ۔ بسم اللہ وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے اب آپ بیٹھے ہو، درود کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ مہربانی کرو یا تو پھر سارے چلے جاؤ یا پھر مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ پہلے بندے جتنے ہیں، مجلس اعزاء کوئی عام عبادت نہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ اب آپ کی؟ یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں، بندے ذکر کے محتاج ہیں۔ اور آشوب دور میں بندے تو ڈھونڈتے رہے، بندے جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں پہ صف عزا بچھی ہو اور ہم زہرا کے لال کو پرسہ دینے کے لیے جائیں۔ اور مقدر کی بات ہے، قسمت والا مجلس حسین میں آتا ہے، جس کا مقدر تیز ہو وہ مجلس حسین میں آتا ہے۔ آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق خاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی اللہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحیت الارواح العالمین لترابہ المکتب الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائمان باقی وغاث بحقوقہم ومنکرین فضائلہم وولایتہم ومصائبہم اجمعین،
قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی خداوند قدوس مخدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں میرے بھائیوں کی یہ سفیدہ بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ بالخصوص مجھ سے میں جتنے اب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں وہ کریم اللہ ایک ایک قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی تنویر صاحب جتنے بندے بار بیٹھے انہوں نے کو مجلس آزاد میں آ جانے تھے بندہ کوئی نہیں صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہوں کو جی میں کلیاں پڑھنا ہے تو پھر میں تو بیٹھے کے چاہ کے پڑھ دینا بس صف ہزابار بچی ہوئی ہے بندے سارے ہوتے بیٹھے ہیں کرما رہے ہوتے کیے صلوات بھیجو محمد و آل محمد کی ذات اتھے ڈیوٹی دیو سارے مجلس آزاد وچ بیٹھے کے جتے بعد دنیا ہر بندے بند ہے بارے دیگر صلوات بھیجو محمد و آل محمد کی ذات پہ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند قدوس نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے دین کی نصرت کی خاطر جس بادشاہ کو چنا اسے ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے بندے ذکر کا محتاج ہے اور مقدر والا وہ انسان ہوتا ہے جو مجلس حسین میں آتا ہے پڑھنے والا ایک ہو سننے والا بھی ایک ہو تو پھر بھی مجلس اعزا ہو جاتی اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلس میں 14 تشریف لے کے آتے ہیں گھر میں درد لے کے بندہ مجلس حسین میں آئے کہ مجلس حسین میں جا رہے ہیں 14 کی کچہری ہے اور کچہری سے بندہ مانگ کے جاتا تو پھر یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہے 14 کی کچہری بادشاہ حسین کا دربار اور بندہ بیٹھ کے چلا جائے نہیں تقدس بمال ہوتا ہے عزاداری کا میں نے ایک پیغام پہنچانا تھا سیدزادے کی احسال زواب کی مجلس ہے بادشاہ حسین ان کو اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے حسن حسینی بادشاہ بابا سید سلیم الحسن بادشاہ مرحوم و مغفور کائنات آدم و عالم میں جس کو ہماری رہنمائی کے لیے چنا گیا اسے ہم مصطفیٰ کہتے ہیں واحد محمد کائنات کا سردار 1.25 لاکھ انبیاء اس کائنات میں باری باری آئے محمد سے پہلے بھی انبیاء آئے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آخری نبی اس کائنات میں تشریف لے کے آئے اور کائنات آدم و عالم اس منبر حسین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں واحد پیغمبر اعظم جناب سید المرسلین ہے جو سید الاوصیاء کی دستار پہن کے آئے سادہ گفتگو ہے کوئی اس کی مفہوم میں جانے کی ضرورت نہیں سادہ لفظ ہے اردو ہے لیکن سمجھ میں آنے والی بندہ مجلس حسین میں نہیں آتا میں نے پہلے عرض کی ہے مجلس حسین میں وہی آتا ہے جسے سیدہ بلاتی ہے جتنے بندے بیٹھے میری بات کی تائید کرو گے اور مجلس حسین جیسی شفا یاب
یہاں پہ دنیا کی ہر بیماری کی شفا ہے، دنیا کا ہر علم یہاں سے ملتا۔ یہ جو ہے نا بارگاہ حسین، جہاں پہ بھی مجلس حسین ہو وہ بارگاہ امام حسین ہوتا ہے۔ جس جگہ پہ مجلس حسین ہو وہ جگہ عام جگہ نہیں، امام بارگاہ بن جاتی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو بندہ امام حسین سے منسوب ہو وہ بندہ عام نہیں ہوتا، وہ یا عزادار بنتا ہے یا ذاکر حسین بنتا ہے۔ اور جو سواری حسین کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے وہ سواری بھی عام سواری نہیں رہتی، ذوالجناح بن جاتی۔ جو پتھر حسین سے منسوب ہو جاتا ہے وہ پتھر عام پتھر نہیں رہتا، در بن جاتا۔ اور کوئی خطاکار بابا جی حسین سے آ کے معافی مانگ لے وہ خطاکار نہیں رہتا، ہور بن جاتا۔ تو جو ہے کہ نہیں آپ کی بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتے ہوئے میں نے آج کی مجلس میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، وہ سورہ کی تلاوت کی جو لفظوں میں سب سے چھوٹی سورت لیکن تشریح اس کی سب سے بڑی، سورہ کوثر۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی وحی کے علاوہ نہ بولنے والا مصطفیٰ، اللہ کے ارادے کے علاوہ نہ چلنے والے مصطفیٰ۔ تنویر صاحب ذرا اتنے ممبر دے نزدیک آ جو ہم اٹھے ہیں نہیں جدہ تک مجلس ختم نہ ہوئے۔ وہ محمد اٹھے اللہ کے حکم سے، بیٹھے اللہ کے حکم سے، چلے اللہ کے حکم سے، کلام کرے اللہ کے حکم سے، کسی کے پاس روکے تو اللہ کے حکم سے۔ یعنی محمد کے جسم میں تھوڑی سی جھرجھری پیدا ہو تو اللہ آیت بھیج دیتا۔ تو جو ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ارادے کے علاوہ مصطفیٰ کسی سے کلام نہیں کرتے۔ کائنات آدم و عالم خود کے اوپر فخر کیا کرو کہ تمہیں سچا نبی ملا، اور سچے نبی کے بندہ ماننے والا بھی وہی ہوتا ہے جو سچا ہو۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہو پھر زبان سے جھوٹ بولنا، یہ بھی امتوی والا انداز نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تبلیغانہ انداز ہے، میں نے کوئی آپ سے دل آزاری نہیں کرنی، لیکن لفظ میں نے وہی کہنے ہیں جو میرا عقیدہ مجھے اجازت دے گا۔ خدایا لوگ مجھے اب طریقت نہ دیتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے کہا خدایا لوگوں نے کہا محمد تیرے پاس اولاد نہیں ہے تو ابتر ہے۔ آواز قدرت آئی محمد مجھے تیرے چہرے کی قسم، اے محمد مجھے تیرے کردار کی قسم، اے محمد مجھے تیرے وجود کی قسم۔ جو بندے قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، روح کی غذا ہے، گانا بجانا روح کی غذا نہیں، قرآن کی تلاوت روح کی غذا۔ لوگوں نے اس کو بات کو بڑا لمبا چلا جائے گا، لیکن میں یہیں پہ ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں سنگیت کو لے کے آئے تاکہ جو کلمہ گو ہیں، جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ان کا قرآن سے تھوڑا سا ہٹ جائے، وہ قرآن سے بھٹک جائیں۔ لیکن نہیں، یہ امتی مصطفیٰ کے ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنے والے ہیں، ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، زبان میں مصطفیٰ کا نام ہے۔ یہ سنگیت کو نہیں پہچانتے، قرآن کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا خدایا لوگ مجھے ابتر کہتے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے مجھے ابتر کہتے ہیں، میرا نام لینے والے مجھے ابتر کہتے ہیں۔ آواز قدرت آئی مصطفیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیرے کردار کی قسم، مجھے تیرے خون کی قسم، مجھے تیرے حسن کی قسم، مجھے تیرے وجود کی قسم، مجھے تیرے خاندان کی قسم، خدا کی قسم۔ بارہا مرتبہ اللہ نے قرآن میں مصطفیٰ کی قسمیں اٹھائی۔ کبھی کہتے ہیں والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها
ज़क्काहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा। इस इम्बास आशिक़ाहा, ऐ मोहम्मद मुझे तेरे किरदार की कसम, ऐ मोहम्मद मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, ऐ मोहम्मद मुझे तेरी वल्लैल से जुल्फों की कसम, ऐ मोहम्मद मुझे तेरे मुजम्मल जैसे वजूद की कसम, ऐ मोहम्मद मुझे तेरे घराने की कसम, मुझे तेरी अहले बैत की कसम, मैंने तुझे कौसर अता की। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, मैंने तो तुझे कौसर अता की। परेशान क्यों होता है? और जो चीज अता होती है वो जजा से अफजल होती है। तो जो है कि नहीं बाबा जी, अता और चीज है, जजा और चीज है। एक होता है अता, एक होता है जजा। बंदा कोई मजदूरी करे ना तो शाम को घर जाए, उसकी 500 रुपए मजदूरी हो तो मालिक उसको मजदूरी दे, ये है उसकी जजा। अगर उसके काम से खुश होकर 100 रुपया ज्यादा दे दे, ये ऊपर वाला 100 है अता। जजा है उसकी मजदूरी, 100 रुपया ज्यादा, ये है अता। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, जितने बंदे बैठे हो, मुझे नहीं पता कौन किसका ज़हन मजलिस हुसैन में है और कौन मांगने के लिए आया है, कौन वक्त गुजारी के लिए आया है। मैं अपना अकीदा पढ़ना चाहता हूँ। मैंने अपने आपके सामने कुरान की उस आयत का जिक्र किया है, कुरान की उस सूरत का जिक्र किया है जो लफ्ज़ में सबसे छोटा है, तशरीह इसकी सबसे बड़ी है। अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया, खुदा की कसम, जहाँ पे मुस्तफ़ा बैठे थे, काबे की दीवार के साथ मुस्तफ़ा बैठे थे, लोगों ने मुस्तफ़ा को अब तरीका तना दिया, मुस्तफ़ा तू अबतर है, तेरे पास औलाद नहीं है, मुस्तफ़ा तू अबतर है, तेरे पास औलाद नहीं है, मुस्तफ़ा तू अबतर है, तेरे पास औलाद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में ये फैसला कर दिया, मुस्तफ़ा तू परेशान न हो, इन्ना आतवैनकल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मोहम्मद के पास कुरान आया, मोहम्मद बैठे रहे, मोहम्मद के पास रिसालत आई, मोहम्मद बैठे रहे, मोहम्मद के पास नबूवत आई, मोहम्मद बैठे रहे, इबादत आई, मोहम्मद बैठे रहे, नमाज आई, मोहम्मद बैठे रहे, हज आई, मोहम्मद बैठे रहे, रोजा आया, मोहम्मद बैठे रहे, ज़कात का हुक्म आया, मोहम्मद बैठे रहे, मोहम्मद ने शादियां की, मोहम्मद बैठे रहे। लेकिन जैसे ही फातिमा आई, मोहम्मद उठ कर खड़े हो। अल्लाह ने कहा जो पहले दी है वो है तेरी नबूवत की जजा, लेकिन जो अब अता कर रहा हूं इसे कहते हैं फातिमा, ये है अता। जजा तूने बैठ के वसूल की, अता तू खड़े होके ले। तो जो है कि नहीं, ऐसे नहीं जनाब मुस्तफ़ा खड़े होके जनाब सैयदा का इस्तकबाल करता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मद मैंने तुझे फातिमा अता की है, और अता होती है जजा से अफजल। जब भी जनाब सैयदा मुस्तफ़ा के पास आती, मुस्तफ़ा उठ के खड़े हो जाते कि मेरी बेटी का इस्तकबाल ऐसे करना जैसे आज मुस्तफ़ा उठ के कर, खुद नहीं, उन पास वालों को मुस्तफ़ा ज़माने को दिखाना चाहते थे सैयदा की इज्जत, सैयदा की अजमत मेरे नज़दीक कितनी बड़ी। तो जो है कि नहीं है बाबा, मुस्तफ़ा से कहा परेशान न हो, मैंने तुझे कौसर अता की, मैंने तुझे फातिमा अता की है। लोगों ने कौसर से मुराद नेमत ली, जन्नत में एक नहर का नाम दे दिया, दूध वाली नहर, शहद वाली नहर। मफहूम ये है कि फातिमा कौसर से मुराद जनाब सैयदा। तो जो है कि नहीं, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परेशान ना हो, मैंने तुझे कौसर अता की। आवाज़ कुदरत आई, मोहम्मद कौन कह रहा है तेरे पास औलाद नहीं? खुदाया मेरा कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह ने कुरान में ये फैसला किया, मोहम्मद जो तुझे अबतर कहता है, जो तुझे कहता है तेरे पास औलाद नहीं, मैंने अगले ही आयत में उनके लिए कह दिया, इन नशाने कहोवल अबतर, ए मोहम्मद जो तेरा दुश्मन होगा उसकी नस्ल नहीं होगी। ताजो है ना जाने में, बिस्मिल्लाह, जो तुझे अबतर कहता है उसकी औलाद नहीं है।
तुझे मैंने कौसर अता की, तुझे मैंने सैयदा अता की है, और जो तुझे अबतर कहता है उसके पास औलाद नहीं है। जो तेरा दुश्मन होगा उसकी नस्ल नहीं होगी, जो तेरा दुश्मन होगा वो बेनामो निशान रहेगा। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, काबे की दीवार के साथ बैठकर लोगों ने मुस्तफ़ा को अबतरी का ताना दिया है, मोहम्मद तू अबतर है, तेरे पास औलाद नहीं है, तू अबतर है, तेरे पास औलाद नहीं है। आवाज़ कुदरत आई, परेशान न हो। इन आतवैना कल कौसर, मैंने तुझे कौसर अता की है, और जो तेरा दुश्मन होगा उसकी नस्ल नहीं होगी, जो तेरा दुश्मन होगा वो बेनामो निशान रहेगा। तेरे दुश्मन का कोई शजरा नहीं होगा, तेरे दुश्मन की कोई औलाद नहीं होगी। लेकिन जाओ तारीख उठा के देख लो, जहाँ पे पैगंबर का दुश्मन है वहीं पे उसकी औलाद है। उतबा पैगंबर का दुश्मन है, उसकी औलाद है। उतैबा पैगंबर का दुश्मन है, उसकी औलाद है। अबू जहल पैगंबर का दुश्मन है, उसकी औलाद है। अबू लहब पैगंबर का दुश्मन है, उसकी औलाद है। तस्मीना नज़ीर गुस्ताख रसूल है, उसकी औलाद है। इतनी खबरें छपती रही कि 5 बच्चों की माँ ने गुस्ताखी रिसालत की है। खुदा की कसम इस आयत का मफहूम सामने न सका। हमारे छठे इमाम के सामने एक बंदा खड़े होके जनाब मुस्तफ़ा की शान के बारे में बयान कर रहा था। उसने कहा था, यार अल्लाह के नबी के फर्जंद अर्जुमंद हमें बताइए तो सही, कुरान ने तो कहा है मोहम्मद तेरी नस्ल की, तेरा जो दुश्मन होगा उसकी औलाद नहीं होगी। लेकिन ये बंदा अपना बेटा उठा के तौहीन रिसालत कर रहा है। क्या कुरान झूठा हो गया? इमाम के बेटे के चेहरे पे सुर्खी जलालत आई। जलाल में फातिमा का लाल मुस्कुरा के फरमाता है, सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू हो सकता है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। हकीकत में ये बेटे होते किसी के हैं, इनका बाप कोई और बन जाता। तो जो है कि नहीं, ये बेटे किसी और के होते हैं और इनका बाप कोई और होता है। जनाब सैयदा के सामने जो भी आए, जनाब मुस्तफ़ा के सामने जो भी आए, जनाब अली के सामने जो भी आए, वो कुल के कुल कुफ्र के, यहाँ पे कुल का कुल ईमान। नबूवत के मुकाबले में जो भी है उसके लिए भी लानत, विलायत के मुकाबले में जो भी है उसके भी लिए लानत, असमत के मुकाबले में जो भी है उसके भी लिए लानत। तो जो है कि नहीं, गुफ्तगू में ज्यादा तवील नहीं करना चाहता। दर्जात बुलंदी बाबा सैयद सलीम हसन बादशाह, हसनी हुसैनी, इस काजर उनकी रूह को पहुंचे। आज जिस हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं, मोमिनीन जिस घर में इकट्ठे हों, ये बहुत बड़ा अजर है। तो जो है कि नहीं, काबे के पास खड़े होकर जुबान पे नाम आता था मुस्तफ़ा का, दिल में नहीं था। जो बंदे जुबान से मुस्तफ़ा की नबूवत का इकरार करते थे, उनके दिल में मुस्तफ़ा न था। अल्लाह ने उनके लिए कुरान में कहा था, ये गूंगे भी हैं, ये बहरे भी हैं, ये अंधे भी हैं, ये तेरी नबूवत का इकरार नहीं करते, मैंने इनके दिलों में मोहरें लगा दी। तो जो है कि नहीं, या तो फिर ये आयत कुरान में नहीं है, या फिर बात जो है मैं वे कह रहा हूं सच्ची है। ऐ मोहम्मद तू परेशान ना हो, मैंने तुझे सैयदा अता की। अयाम फातिमी इस सिलसिले से मैंने तुझे फातिमा अता की। अता जजा से अफजल होती है, जजा और चीज है, अता अफजल। मैंने तुझे सैयदा अता की। 9 लक़ब है मेरी बीबी के, जो अल्लाह की खास कनीज है उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। फातिमा, ताहिरा, तैयबा, राजिया, मर्जिया, आलिमा गैर मुअल्लिमा, खतीजा, कुबरा, बतूल, ये वो अलकबात है जो अल्लाह ने खास सैयदा को अता की। अलकबात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वो अलकबात है जो अल्लाह ने अपनी इस खास कनीज को अता की। एक लफ्ज़ है बतूल, इसका मफहूम है जो अल्लाह से कटे कभी ना और मखलूक से जुड़े कभी ना, उसे बतूल कहते हैं। तो जो है कि नहीं, जो अल्लाह से कटे कभी ना और मखलूक से जुड़े कभी ना, उसे बतूल कहते हैं।
شہید ملت علامہ ناصر باز وہ فرماتے ہوتے تھے بطول کل بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول قیامت تک سچی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ان کے الفاظ ہیں، اس کا اجر ان کی روح کو پہنچے۔ ممبر پہ جیسے جناب سیدہ کا حق انہوں نے پڑھا ایسے کسی نے نہیں پڑھا۔ شہید فرماتے ہوتے تھے باپ کے دربار سے جھنکے کھا کے واپس آنے والی، باپ کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ یہ وہی تھے جو کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر نعوذ باللہ اسی کی نسل چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئی، جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا تھا، دل سے نہیں کیا تھا۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ روایت میں ملتا ہے، کتابیں پڑھے تو خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا ہے، لیکن مجبوری ہے، ممبر پہ بیان تو کرنا ہے۔ مومن کے دل میں قبر حسین ہے، ایک تیرا آنسو آنکھ سے نکل آیا تیری نجات کا سبب ہے۔ ذاکر نے تو بتانا ہوتا ہے، رونا نہ رونا یہ تیرا اپنا مقدر ہے۔ جہاں پہ بھی مجلس عزا ہو وہاں پہ یہ نہ سوچا کر کہ تو اکیلا آیا، نہیں، تیرے ساتھ 14 آتے اور بقیہ چھوڑ کے جناب سیدہ بھی آتی ہے، اور پھر ایک رومال لے کے آتی ہے، ہر آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو اس رومال میں پوست کر کے کربلا لے کے جاتی ہے۔ جاگ حسین تیری ماں تیرے زخموں کا علاج لے، تیرا عام آنسو نہیں ہے، خدا کی قسم یہ پریشان نہ ہوا کر کے تیری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو تیرے کپڑوں پہ گرے گا اور کپڑوں پہ داغ بن جائے گا، نہیں، یہی داغ تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ بہت بڑا اجر ہے رونا، امام حسین کے غم میں رونا بہت بڑا اجر ہے۔ 4 گھنٹے کے بعد رو کے کہتی ہے چاچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، حاکم سے کہے میں تھک گئی ہوں، میرے پاؤں پہ ورم آ گئے ہیں۔ 4 گھنٹے کے بعد سلیمان رو کے کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تیرے دربار میں مصطفیٰ کی سچی بیٹی آئی ہے، تیرے دربار میں مصطفیٰ کی صدیقہ بیٹی آئی ہے۔ کتے کے بچے نے 4 گھنٹے کے بعد کہا مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ خدا کی قسم سلیمان رو کے کہتا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے آئی ہے، اپنا حق مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا حق بنتا نہیں ہے، میں کیسے دے دوں؟ بی بی نے 40 آیت قرآن کی تلاوت کی اور مختلف آیات میں بتایا میرا حق بنتا ہے، میں نبی کی وراثت کی وارثہ ہوں، میرا حق بنتا ہے، مجھے حق چاہیے۔ خدا کی قسم اس نے کہا میں اس کو نہیں مانتا، میں کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ بی بی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گواہی کے طور پہ دربار میں لے گئی، بی بی نے اپنے گواہ پیش کیے، انہوں نے گواہوں کو جھٹلا دیا۔ 4 گھنٹے کے بعد 400 صحابی کرسیوں پہ کہہ کے مار کے ہنس رہا تھا، زہرا دربار میں رو رہی تھی۔ العظمت للہ، بہت بڑا مذہب ہے، العظمت للہ۔ 4 گھنٹے کے بعد زہرا دربار میں کھڑی ہو کے رو رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا کوئی تحریر ہے تو پیش کر، کوئی دستخط ہے تو پیش کر۔ بی بی نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے بابا کی لکھی تحریر اپنے ابا کے دامن سے جدا کر کے کہا حسن حسین یہ تحریر چاچا سلیمان کے ہاتھ میں دو۔ چاچا سلیمان نے اس تحریر کو تخت والے کے ہاتھ میں دیا۔ 4 گھنٹے کے بعد خدا کی قسم شراب کا جام ہاتھ میں اٹھا کے اس کتے کے بچے نے یہ فکرہ کہا، اللہ جانے کون بندہ یہ فکرہ برداشت کرے گا۔ 4 گھنٹے کے بعد اس نے پتہ کیا کہا، اس تحریر کو پکڑا، ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور دوسرے ہاتھ سے تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہتا ہے یہ تحریر بھی جھوٹی۔ العظمت للہ، زہرا کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، سیدہ حسن حسین کا سہارا لے کر گھر میں آئی، اپنی مسند عبادت میں بیٹھی۔ زینب رو کے آگے کہتی ہے بی بی تو کون ہے؟ یہ میری ماں زہرا کی جگہ ہے، تیرے بال سفید ہیں، میری ماں کے بال کالے ہیں، بی بی تو کون ہے؟ رو کے کہتی ہے زینب مجھے پہچان، پریشان بالوں کو پیشانی سے پیچھے کیا، رو کے کہتی ہے میں تیری اماں زہرا ہوں، زینب میں دیکھ آئی ہوں شام کے بازاروں میں تیرے ہاتھ پس گردن بدے فَسَيَعْلَمُ الَّذِي ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی